اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 232 میں حج کے بعض افعال میں نیابت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ حج اسباب میں سے حج نیابتی یا حج اجارئی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پوری حج کے بارے میں تو بیان ہو چکا ہے کہ وہ نیابت اور اجارے کے ذریعے انجام دی جا سکتی ہے، لیکن حج کے کچھ افعال کو بھی نیابت کے ذریعے انجام دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ بعض افعال کے حوالے سے دو قسمیں کی جائیں گی کہ بعض افعال کہ نیابت کی قابلیت کا ذکر ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے، اور شہید ثانی کی تحقیقات کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال اہم یہ ہے کہ جس طرح کل اعمال حج کے لیے نائب لیا جا سکتا ہے اور مستاجر کو نیابت میں حج کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، اسی طرح اس کے بعض افعال کے لیے بھی نائب بنایا جا سکتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ایسے افعال حج کے لیے نائب بنایا جائے کہ جو نیابت بردار ہیں، یعنی وہ قابلیت رکھتے ہیں کہ ان کو نائب اور مستاجر کے ذریعے انجام دلوایا جائے۔ جیسے طواف ہے، 2 رکعت نماز طواف ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، اور رامی جمرات ہے۔ لیکن بعض دوسرے اعمال حج وہ نیابت بردار نہیں ہیں، ان میں قابلیت نہیں ہے کہ اس کو نائب کے ذریعے انجام دلوایا جائے، یعنی فقط انہی افعال کو نائب کے ذریعے انجام دلوائیں۔ اگر تو کل حج نائب کے ذریعے انجام ہو تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتا، لیکن فقط انہی کے لیے نائب بنائیں تو یہ مشکل ہے۔ جیسا کہ احرام ہے، وقوف عرفات اور وقوف مشعر ہے، اور حلق رأس ہے، اور 11 اور 12 کو مینا میں رہنا ہے، تو یہ نیابت بردار نہیں ہے، تو ان کے لیے نائب نہیں بنایا جا سکتا، فقط انہی افعال کے لیے۔ اور جن افعال میں نائب بنانا جائز ہے تو ان میں بھی ایک شرط ہے کہ ان اعمال کو خود انجام دینے سے عاجز ہو چکا ہو، جب انسان کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے خود طواف انجام نہ دے سکے، عاجز آ چکا ہو، تو اس صورت میں ممکنہ طور پر اسے دوسرے شخص کی مدد سے طواف کرنا چاہیے، اور اگر اس کے لیے دوسرے کی مدد سے بھی طواف کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کو انجام دلوانے کے لیے نائب لے سکتا ہے۔ اسی طرح نماز طواف اگر خود انجام نہیں دے سکتا تو پھر نائب کے ذریعے اس کو انجام دلوائے گا، اور اسی طرح سعی اور رامی جمرات میں بھی وہ نائب بنا سکتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجِّ الَّتِي تَقْبَلُ النِّيَابَةَ كَالطَّوَافِ وَرَكْعَتَيْهِ وَالسَّعْيِ وَالرَّمْيِ لَلْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَالْحَلْقِ وَالْمَبِيتِ بِمِنَا۔ فرماتے ہیں جائز ہے نیابت بعض افعال حج میں، یعنی اس کے افعال حج التی تقبل النیابت، جو نیابت کی قابلیت رکھتے ہیں، انہیں نائب کے ذریعے انجام دلوایا جا سکتا ہے، تو ان میں نیابت جائز ہوتی ہے۔ کالطواف، جیسے طواف اگر خود انجام نہیں دے سکتا، کسی کی مدد کے ساتھ بھی انجام نہیں دے سکتا، تو پھر نائب لے سکتا ہے۔ رکعتئی ہے، 2 رکعت نماز طواف کے لیے بھی نائب لے سکتا ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے لیے بھی نائب لے سکتا ہے، رامی جمرات کے لیے بھی نائب لے سکتا ہے۔ لل احرام، لیکن احرام جو ہے اس کو باندھنے کے لیے فقط احرام کے لیے نائب نہیں لے سکتا۔ اگر تو پوری حج اس نے نیابت میں کروائی ہے تو پھر تو احرام بھی وہ باندھے گا، نائب اس کی طرف سے، لیکن فقط احرام کے لیے نائب نہیں بنا سکتا۔ والوقوف، اور وقوف عرفات و مشعر کے لیے بھی نائب نہیں بنا سکتا۔ والحلق، سر کے منڈوانے کے لیے۔ والمبیت بمنا، اور مینا میں جو 2 دن رہنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی نائب نہیں بنا سکتا۔ یہ مینا میں 11ویں اور 12ویں کی رات کو رہنا ہوتا ہے۔
مع العجز عن مباشرتها بنفسه لغیبة او مرض يعجز معه ولو عن ان يطاف او يسعى به۔ حج کے بعض افعال میں بھی نائب بنا سکتا ہے جو قابلیت نیابت رکھتے ہیں، لیکن اس کی شرط کو یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں، مع العجز عن مباشرتها بنفسه، جب عاجز ہو خود ان کو انجام دینے سے، لغیبت مثلا وہاں پر موجود نہیں ہے، وہاں سے دور ہونے کی وجہ سے اب وہ نہیں انجام دے سکتا طواف کو مثال کے طور پر، تو پھر وہ نائب لے سکتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ ایک شخص طواف کرنا بھول گیا اور مکہ سے باہر چلا گیا، جیسا کہ شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں بھی فرمایا ہے، مکہ سے دور ہونے کا جو معیار ہے وہ 10 میل تک دور چلے جانا ہے کہ 4 فرسخ تک وہ باہر چلا جائے، یا مثلا اپنے دور دراز علاقے میں پہنچ جائے، اس کے لیے مکہ کی طرف پلٹنا مشقت کا سبب ہو تو یہ اس کام کے لیے نائب لے سکتا ہے، اس کو کہے کہ مکہ جا کر طواف کر لے۔ اسی طرح جو اعمال نیابت بردار ہیں، دوری کی وجہ سے اگر ان کو خود انجام نہیں دے سکتا تو پھر ان کو نائب کے ذریعے انجام دلوا سکتا ہے۔ او مرض یعجز معه، یا کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے طواف کرنے سے اور اس کی نماز 2 رکعت پڑھنے سے یا سعی کرنے سے کیا ہو جائے، عاجز ہو جائے، ولو عن ان یطاف، یعنی اتنا عاجز ہو جائے کہ اس کو دوسرا بندہ اگر طواف کرائے تو اس سے بھی عاجز ہو، او یسعى به، یا اس کو کوئی بندہ سعی کرائے صفا اور مروہ کے درمیان تو وہ بھی نہ کر سکتا ہو، تو اس صورت میں وہ نائب لے سکتا ہے۔ وفی الحاق الحیض به فیما یفتقر الى الطہارة وجہ، وحکم الاکثر بعدولها الى غیر النوع لو تعذر اکمالہ لذالک۔ یہ مسئلہ تو بیان ہو گیا کہ اگر بعض افعال حج جو نیابت بردار ہیں انسان عاجز ہونے کی وجہ سے ان کو انجام نہیں دے سکتا تو اس کے لیے وہ نائب بنا سکتا ہے۔ تو اس کے متعلقہ ایک مسئلہ ہے، اس کو یہاں پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی عورت حج تمتع میں احرام باندھنے کے بعد، عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اس کو ایام ماہواری آ جاتے ہیں اور حیض کی وجہ سے وہ بعض اعمال عمرہ جن میں طہارت شرط ہوتی ہے ان کو انجام نہیں دے سکتی، جیسے طواف ہے، اور وقت بھی کم ہوتا ہے، وہ اس طرح نہیں کر سکتی کہ صبر کرے تاکہ پاک ہونے کے بعد غسل کر کے طواف انجام دے، اس لیے کہ وقت حج جو ہے 9 ذی الحجہ وہ قریب ہے، اگر وہ صبر کرتی ہے تو اعمال حج اس سے رہ جائیں گے۔ تو اس صورت میں یہ عورت بھی عاجز کی طرح ہے، یعنی اس وظیفے کو خود انجام نہیں دے سکتی، اس عمل کو خود انجام نہیں دے سکتی، تو وہ نائب لے سکتی ہے طواف کے لیے بھی اور ہر اس عمل کے لیے جس میں طہارت شرط ہوتی ہے، اور بقیہ اعمال عمرہ جو طہارت کی ضرورت نہیں رکھتے تو ان کو خود انجام دے لے گی، اور اس کے بعد احرام باندھے گی اعمال حج کے لیے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ یہ بھی نائب لے سکتی ہو اس کے لیے، لیکن اکثر جو فقہائے شیعہ امامیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ حج تمتع سے حج افراد کی طرف نیت کو تبدیل کرے، اور پھر وہ عمرہ کے اعمال کو انجام نہیں دے گی، بلکہ جو احرام ہے وہ احرام حج افراد ہو جائے گا، اور احرام کے لیے تو طہارت کی شرط نہیں ہوتی۔ اعمال حج کو جب مکمل کر لے گی، یعنی وقوف عرفات کی طرف چلی جائے اور حج کے باقی اعمال انجام دے، اور حج کے بعد عمرہ مفردہ کو بجا لائے۔ وفی الحاق الحیض بہ، آیا حیض والی عورت کو ملحق کریں گے عاجز کے حکم کے ساتھ ان اعمال میں کہ جن میں طہارت شرط ہوتی ہے، فی ما یفتقر الی الطہارہ، ان اعمال میں کہ جن میں طہارت شرط ہوتی ہے اور یہ خود اس کو انجام نہیں دے سکتی، تو ان کو انجام دلوانے کے لیے آیا یہ نائب لے سکتی ہے؟ تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس کا عاجز کے ساتھ ملحق ہونے کی وجہ موجود ہے۔ وجہ
مبتدا مؤخر ہے، اور فی الحاق یہ جو جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے۔ تو جس طرح غیبت یعنی دوری یا مریضی اور بیماری جو ہے یہ عذر شرعی ہیں اور ان اعمال کو انجام دلوانے کے لیے نائب لے سکتے ہیں، تو کیوں؟ چونکہ وہ خود انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اسی طرح اگر یہ حیض کو بھی عذر شرعی مانا جائے، چونکہ وہ خود اس کو انجام نہیں دے سکتی، مسجد الحرام میں نہیں جا سکتی، طواف اور اس کی نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اس کے لیے بھی یہ عجز شمار ہوگا اور اس کے لیے نائب لینا جائز ہونا چاہیے۔ وَحَكَمَ الْأَكْثَرُ بِعُدُولِهَا إِلَى غَيْرِ النَّوْءِ، اکثر فقہائے شیعہ نے حکم لگایا ہے کہ یہ حیض والی عورت اس نوع حج کو تبدیل کر لے، یعنی اس نے حج تمتع کے لیے احرام باندھا تھا اس کے عمرہ کے لیے، اب اس کے عمرہ کو پورا نہیں کر سکتی، طواف اور وہ جو شرط ہے جس اعمال میں طہارت ان کو انجام نہیں دے سکتی، تو اس کو بدل دے حج افراد کی طرف۔ لو تعذر اکمالہ لذالک، یہ نیت کی تبدیلی تب کرے گی جب اس کو حج تمتع کو اسی طریقے سے مکمل کرنا مشکل ہو جائے، یعنی حیض کی وجہ سے حج تمتع کے عمرے کو مکمل کرنا مشکل ہو جائے، چونکہ آگے وقت تنگ ہے، اگر وہ انتظار کرے کہ بعد میں پاک ہو کر عمرے کا طواف وغیرہ انجام دے تو آگے تو حج کا ٹائم آ رہا ہے، تو پھر وہ نیت سے بدل لے اس نوع حج کو۔ وَلَوْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَجَبَ مُقَدَّمًا عَلَى الِاسْتِنَابَةِ وَيُحْتَسَبُ لَهُمَا لَوْ نَوَيَاهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْجِلَهُ لِلْحَمْلِ لَا فِي طَوَافِهِ أَوْ مُطْلَقًا۔ تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر انسان عاجز ہو خود مستقلاً طواف یا سعی کرنے سے، تو اس کو ڈائریکٹ نائب لینے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اگر کسی کی مدد سے وہ طواف اور سعی کر سکتا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وَلَوْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ اس کو اٹھایا جائے طواف میں، کوئی بندہ اس کو اٹھا کر طواف کرائے اور کوئی بندہ اس کو اٹھا کر سعی کرائے، واجب مقدمًا علی الاستنابۃ، تو واجب ہے نائب بنانے کی بجائے اس کو اٹھا کر طواف اور سعی کرائی جائے۔ وَيُحْتَسَبُ لَهُمَا لَوْ نَوَيَاهُ، اور اگر دونوں طواف اور سعی کی نیت کرے، جو بندہ اس کو اٹھا رہا ہے اور جو جس کو اٹھایا گیا ہے، دونوں طواف اور سعی کی نیت کرے تو دونوں کے لیے وہ طواف اور سعی شمار ہو جائے گا۔ تو اگر ممکن ہو اس کو اٹھا کر طواف اور سعی کرانا تو پھر نوبت نہیں آئے گی کہ کوئی نائب بنایا جائے اس کام کے لیے اور وہ خود اس کو انجام نہ دے، اور یہ صورت میں اس کو اٹھا کر طواف یا سعی کرائیں گے، اگر دونوں نے نیت کی ہے تو پھر دونوں کے لیے وہ شمار ہو جائے گا۔ گویا یہ اس طرح ہے کہ اگر جو بندہ اس کو اٹھا رہا ہے وہ اپنا بھی واجب طواف انجام دینا چاہتا ہے تو اپنے طواف کی بھی اور سعی کی بھی نیت کر لے، اور جس کو اٹھایا گیا ہے وہ بھی طواف اور سعی کی نیت کر لے، تو دونوں کا وہ شمار ہو جائے گا۔ تو یہ جو اٹھانے والا شخص ہے یہ دو صورتوں میں اپنے لیے بھی طواف کی نیت کر سکتا ہے، یا تو اس نے مفت میں اس کو طواف اور سعی کے لیے اٹھایا ہو، اس سے کوئی اجرت وغیرہ نہ لی ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اجیر ہی اس انداز سے کیا ہو کہ وہ اپنے طواف کے ضمن میں اس کو اٹھا کر طواف کروائے گا اور سعی کروائے گا۔ لیکن دو صورتوں میں، اور جو دو صورتیں ہیں ان میں جو شخص اٹھانے والا ہے طواف اور سعی کے لیے، اس کے لیے طواف اور سعی شمار نہیں ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ اس اٹھانے والے کو اجیر کیا جائے کہ وہ مکمل طور پر اسے اٹھائے گا اور اپنے طواف کے ضمن میں اسے نہیں اٹھائے گا، وہ اپنے طواف کی نیت نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر کہے تجھے اجیر کرتا ہوں کہ مجھے طواف اور سعی کراؤ، اور اس میں شرط ہے کہ اپنے طواف کی نیت نہ کرو، اور دوسری صورت ہے کہ اس کو بطور مطلق اجیر بنایا گیا ہو طواف اور سعی میں اٹھانے کے لیے بغیر کسی شرط اور قید کے، تو یہ بھی جو اطلاق ہوتا ہے اس کا انصراف ہوتا ہے
کہ وہ اٹھانے والا اپنے لیے طواف کی نیت نہیں کرے گا، بلکہ وہ اسی جس کو اٹھایا ہے اس کو طواف کرائے گا۔ تو یہ دو صورتیں بتاتے ہیں کہ جس میں وہ خود نیت نہیں کر سکتا اور اس کے لیے طواف شمار نہیں ہوگا، الا یستاجرہ للحمل، مگر یہ کہ اس نے اجارے پہ لیا ہو کہ اسے اٹھائے طواف میں، لا فی طواف ہی، اپنے لیے طواف کی نیت نہ کرے، اس طرح نہ ہو کہ اپنے طواف کے ضمن میں اس کو بھی اٹھا رہا ہو، بلکہ اس کو کہا گیا کہ آپ نے فقط مجھے طواف کرانا ہے، مجھے اٹھانا ہے، میں نیت کروں گا طواف کی، آپ نے اپنے طواف کی نیت نہیں کرنی۔ بے شک وہ پیسے لے رہا ہے لیکن اپنی نیت نہیں کر سکتا، او مطلقاً، یا اس کو بطور مطلق اٹھانے کے لیے اجیر بنایا گیا ہے، تو پھر بھی اس کا انصراف ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے طواف کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جو اس کو اٹھا رہا ہے سب حرکات اسی کے لیے قرار دے گا۔ فلا يحتسب للحامل، تو ان دو صورتوں میں اٹھانے والے کے لیے طواف شمار نہیں ہوگا، لأن الحرکۃ مع الاطلاق قد صارت مستحقۃ علیہ لغیرہ، چونکہ جب بطور مطلق اسے اٹھانے کے لیے اجیر بنایا گیا ہے تو جو وہ چل رہا ہے اس کو اٹھا کر، تو یہ حرکات دوسرے کے لیے استحقاق ہو گئی ہیں، ان کا استحقاق وہ جس کو اٹھایا گیا ہے اس کے لیے ہو گیا ہے، یہ شخص پھر اپنے لیے نیت نہیں کر سکتا۔ فلا یجوز صرفها الی نفسہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی نیت اپنے لیے کرے۔ واقتصر فی الدروس علی الشرط الاول، شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں فقط شرط اول اور صورت اول پر انحصار کیا، اکتفا کیا ہے، اطلاق والی صورت کو ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ فقط ایک صورت میں وہ اپنے لیے نیت نہیں کر سکتا، اٹھانے والا اپنے طواف کی نیت نہیں کر سکتا، جب جس کو اٹھایا ہے، جس نے اس کو اجیر بنایا ہے، اس نے اس پر شرط رکھی ہو کہ وہ اپنے لیے نیت نہیں کرے گا۔ افعال حج کو خود انجام دینے شرط ہوتا ہے، لیکن جب عاجز آ جائے تو نص وارد ہوئی ہے کہ طواف میں، اس کی 2 رکعت نماز میں، سعی اور رمی جمرات میں وہ نائب لے سکتا ہے۔ احرام کے بارے میں علماء اور فقہائے شیعہ میں اختلاف ہے، حالانکہ ان کا اتفاق ہے کہ وقوف میں، سر منڈوانے میں اور مینا میں رات گزارنے میں وہ نائب نہیں لے سکتا۔ تو جب وہ غیبت اور دوری کی وجہ سے خود طواف نہ کر سکے تو وہ نائب بنا سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی نجران کی مرسلہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، قلت له الرجل يطوف عن الرجل وهما مقیمان بمکہ قال لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مکہ، میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مکہ میں ہے تو اس کی طرف سے طواف کر سکتا ہے دوسرا شخص؟ فرمایا نہیں، لیکن وہ مکہ سے غائب ہو تو اس کی طرف سے طواف کر سکتا ہے۔ وسائل شیعہ باب 18 ابواب النیابت فی الحج میں ہے۔ مرض کی وجہ سے وہ طواف نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کی طرف سے نائب لیا جا سکتا ہے، روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے، حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی جلیل القادر سکراوی ہیں، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ المریض المغلوب والمغمى علیہ یطاف عنہ ویرمى عنہ، مریض جو کہ عاجز ہو اور جو بے ہوش ہو تو اس کی طرف سے طواف کیا جائے، اس کی طرف سے رمی جمرات کی جائے۔ وسائل شیعہ باب 49 ابواب الطواف میں ہے۔ جہاں تک حیض کا تعلق ہے تو اسے بھی طواف عمرہ میں استنابت کے مجوزات اور اسباب مسوغہ میں قرار دیا گیا ہے، یا وقت تنگ ہو اور اس کا نیت کو تبدیل کرنا بھی ممکن نہ ہو، یا طواف حج میں اس کے لیے وہاں پر ٹھہرنا ممکن نہ ہو، جیسا کہ کشف الاسلام میں فاضل ہندی نے کہا ہے، اور شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں ضرورت شدیدہ کے تحت استنابت کو جائز قرار دیا ہے، یا وہ اگر اپنی حج کے تمام اعمال کو انجام دینے کے لیے انتظار کرتی رہے تو پھر دور دراز سے آئے ہوئے اپنے اہل و عیال سے رہ جائے گی۔ اور شہید اول نے دروس میں تردد کیا ہے
چونکہ اس کا جو عمرہ تمتع ہے وہ باطل ہو جائے گا اور وہ حج افراد کی طرف عدول کرے گی اگر وہ مکہ میں حیض کی صورت میں آتی ہے اور وقوف کا وقت بھی تنگ ہو۔ تو یہ اکثر فقہا کا بھی نظریہ ہے، اس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی۔ اگر تو اجارے کی وجہ سے کوئی معنی نہ ہو، یعنی مفت میں اگر وہ اٹھا رہا ہے تو اس صورت میں وہ اٹھانے والا اپنے طواف کی بھی نیت کر سکتا ہے اور جس کو اٹھایا ہے وہ اپنے طواف کی نیت کرے گا۔ اور اس کے لیے صحیح حفظ بختری جلیل القادر سکراوی ہیں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی المرأة تطوف بالصبی وتسعى هل يجوز ذلك عنها وعن الصبی فقال نعم۔ ایک عورت بچے کو طواف کراتی ہے اور سعی کراتی ہے، کیا وہ خود اس کے لیے بھی جائز ہے اور بچے کے لیے بھی شمار ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ وسائل وشیہ باب 50 ابواب الطواف میں ہے، اور اسی طرح صحیح ہے حیثم بن عروہ تمیمی ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام حملت امراتی ثم طفت بها وکانت مریضہ، میری بیوی مریض تھی تو میں نے اس کو اٹھا کر طواف کرایا، وقلت له انی طفت بها بالبیت فی طواف الفریضہ وبالصفا والمروہ، میں نے اس کو خانہ کعبہ کا واجب طواف کروایا اور صفا اور مروہ میں سعی کرائی، واحتسبت بذلک لنفسی، اور میں نے اپنے لیے بھی اس کو شمار کیا، کیا یہ کافی ہے؟ فحال یجزی، کافی ہے؟ فرمایا نعم، کافی ہے۔ مدارک میں فرمایا ہے، مدارک الاحکام فی شرح الاسلام میں اطلاق عبارت تقاضا کرتی ہے کہ اس اٹھانے میں فرق نہ ہو کہ وہ مفت میں ہے یا اجرت کے ساتھ ہے۔ ابن الجنید اسکافی اور علامہ حلی نے مخالفت کی ہے کہ جب وہ اجیر ہو تو پھر وہ اپنے لیے شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ اجارے کے ذریعے اس کا جو فعل ہے وہ دوسرے کی ملکیت ہو چکا ہے تو وہ اپنے لیے نیت نہیں کر سکتا۔ پھر علامہ حلی مختلف الشیعہ میں فرماتے ہیں التحقیق انہ ان استؤجر للحمل فی الطواف اجزاء عنہما وان استؤجر للطواف لم یجز عن الحامل، یعنی اگر اس کو طواف کے لیے اٹھانے کے لیے اجارے پہ لیا گیا ہو تو وہ اپنی نیت بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کو طواف کے لیے اجارے پہ لیا گیا ہو تو پھر وہ اٹھانے والا اپنی نیت نہیں کر سکتا۔ صاحب مدارک نے اس کو بہترین تفصیل تحقیق قرار دیا ہے، اور صاحب جواہر نے فرمایا لعلہ لانہ علی الثانی کالاستئجار للحج، کیونکہ دوسری صورت میں وہ پھر کل عمل دوسرے کے لیے قرار پا جاتا ہے۔